فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے جفت عدد کی اور طاق عدد کی، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیا ان چیزوں میں عقل مند بندوں کے لیے کوئی قسم کا مقام موجود ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے سیزن بار بار اپنے بندوں کو عطا فرماتے رہتے ہیں تاکہ اس کا بندہ اس کی صحیح بندگی کر کے اس کا تقرب حاصل کر لے اور اس کا پیارا اور محبوب بن جائے، اور اللہ تعالی کے انعامات کا وہ دنیا میں بھی مستحق بن جائے اور آخرت میں بھی بن جائے۔ انہی موسموں میں سے پچھلے دنوں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس کے بعد شوال کے 6 روزے گزرے، اور ابھی یہ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آگے ذو الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت خیر ہے اور بہت ساری اللہ تعالی نے بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذو الحجہ کا بھی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کی ایک عظیم عبادت اور اسلام کا 5واں ستون اور رکن حج بیت اللہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ کتنے ہی مسلمان جوق در جوق فوجوں کی شکل میں بیت اللہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ جانا اور ان کی عبادت کرنا اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ کریم انہیں بھی جانے کی سعادت جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ ان دنوں میں حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے، وہیں پہ یہ دن بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ حج کے ایام تو اس میں آتے ہی آتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ منا کا دن، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن، اور 10 ذی الحجہ قربانی کا دن کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 11، 12 اور 13 کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ یہ دن 5 تو بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن شریعت نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پہلے 10 دن جو ہیں یہ بھی بڑی اہمیت والے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دن مسلمان کی زندگی میں بڑے قیمتی ہیں، بہت ہی مفید ہیں اور بہت ہی فضیلت والے ہیں اور بہت ہی اجر والے ہیں۔ یعنی جتنا بھی اس میں مبالغہ کیا جا سکتا ہو کیا جا سکتا ہے کہ علل اطلاق سال بھر کے تمام دنوں میں یہ 10 دن جو ہیں جو آنے والے ہیں یہ افضل ترین دن، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی یہ دن جو ہے وہ افضل ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ فجر میں ذکر کیا گیا، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی ہے، اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہ ذو الحجہ کی 10 راتیں، ذو الحجہ کے 10 دن مراد ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، چند معلوم دن جو ہیں ان میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن چند معلوم دنوں میں خوب ذکر کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ معلوم دنوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے اور بڑی معروف روایت ہے
اور وہی اس پورے موضوع کا جو ہے وہ خلاصہ اور نچوڑ ہے. فرماتے ہیں ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك منه في شيء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سال بھر کے کسی دن میں بھی نیکی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پیارا اور اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا زیادہ پیارا اور محبوب ان 10 دنوں میں نیکی کا کیا ہوا عمل جو ہے اللہ کو لگتا ہے. سال بھر کے کسی دن میں، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، کسی مہینے کے کسی دن کا بھی عمل کیا ہوا اللہ کو اتنا زیادہ پیارا اور اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا نیکی کا عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے تو اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر دوسرے دنوں میں انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ بھی ان دنوں کی بنسبت زیادہ افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کی برابری جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اللہ، ہاں ایک بندہ مقابلہ کر سکتا ہے. خرج بنفسہ ومالہ، اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی لے کر جہاد میں چلا گیا اور میدان جہاد میں جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دیا، واپس لے کر کوئی چیز نہیں آیا. یہ بندہ تو دوسروں سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے بندے سے کوئی بندہ افضل نہیں ہو سکتا. اس قدر اہمیت ہے، اس قدر فضیلت ہے، اس قدر شان و شوکت ہے. لیکن مسلمان جو ہے وہ اسی طریقے سے سال کے سال آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ان 10 دنوں میں خاص طور پہ کوئی نیکی کے کاموں کا زیادہ مسلمانوں میں ذوق اور شوق جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں نظر آتا. ہر طرح کے اعمال میں جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھ کے حصہ جو ہے وہ لینا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے کسی عمل کی کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سا عمل افضل ہے. سارے عمل افضل ہیں. نیکی کا کام، بس ثواب کا اور اجر کا اور نیکی کا کام ہونا چاہیے، وہ اللہ کے دربار میں ان دنوں میں کیا ہوا بہت افضل ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ محنت کرتے کہ کام کرنے ان کے لیے مشکل ہو جاتا. وہ کر نہ پاتے، قریب ہوتا کہ یہ کام نہیں ہوں گے لیکن وہ شروع کر دیتے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. وہ کام کے اوپر کام، یعنی نیکی کے کاموں کے اوپر کام کرتے چلے جاتے. معلوم نہیں ان 10 دنوں کے بعد زندگی جو ہے وہ کتنی ہے، کب ختم ہو جانی، اگلے سال دوبارہ یہ دن ملنے کے نہیں ملنے. یہ فضیلت والے دنوں میں نیک عمل کر لیا جائے اور میرا کچھ بن جائے. سیزن میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ سیزن میں میرا مال بک جائے، پرافٹ زیادہ مل جائے. عید کا سیزن آتا ہے تو سردی کا سیزن آتا ہے، گرمی کا سیزن آتا ہے، ہر بندہ اپنا مال نکالنے کی کوشش کرتا ہے اگلا سیزن آنے سے پہلے میرا مال ختم ہو جائے اور مجھے پرافٹ زیادہ مل جائے. فرمایا یہ بھی ایک سیزن ہے، اگلا سیزن آنے سے پہلے جتنی محنت ہے کر لو اور نیکی کے کام جو ہے وہ کمال. اس لیے اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے لوگوں رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں. رمضان کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اس کی وجہ سے وہ آخری 10 راتیں جو ہے وہ افضل ہیں. اور ان 10 دنوں میں عرفات کا دن ہے، مینا کا دن ہے، قربانی کا دن ہے اور ویسے ہی 10 دن افضل ہیں. اس اعتبار سے یہ 10 دن جو ہے وہ دنوں میں سے افضل. جیسے ان 10 راتوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے. میں یہاں پہ سادہ سے عمل بتلایا کرتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر. اعمال تو سب کو پتا ہوتا ہے کون سے کرنے والے کون سے نہیں کرنے، صرف یاد دہانی. سب سے زیادہ ضروری چیز عام دنوں میں اور خاص دنوں میں بالخصوص وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض.
سب سے زیادہ ان کے اوپر دوام کی اور ان کے اوپر ہمیشگی کی اور ان کی پابندی کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ سے معاہدہ ہے، جو بندہ میری 5 نمازیں پڑھتا ہے میری حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو 5 نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتا وہ میری حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی حفاظت سے نکل جاتے ہیں تو پھر انسان کو خیر اور کامیابی کے راستے جو ہے وہ کم ملتے ہیں، اول ملتے ہی نہیں۔ اور ہم اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایمان کا، اس ایمان کا سب سے زیادہ اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی تقاضا یہ 5 وقت کی نماز، جس میں ہم سستی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اگر حاصل کرتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ، میرے فرض ادا کرنے کے بغیر میرا بندہ کبھی میرا تقرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ وہ انسان اپنے آپ کو کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھتا، میں بڑا صدقہ کرتا ہوں، میں فلاں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، میرا فلاں عمل بڑا پیارا ہے، فرمایا اگر وہ فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ چھوٹے موٹے عمل جو ہیں اس کے مقام کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سب سے بنیادی ضرورت نماز کی ہے۔ باقی دنوں میں بھی، ان دنوں میں خاص طور پہ وقت کے اوپر نماز پڑھیں، وقت کے اوپر نماز پڑھیں۔ میں اور آپ کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، کسی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، وہاں پہ حاضری لگتی ہے، آؤ جس وقت تم حاضر ہوئے وہاں پہ سائن کرو، ٹائم لکھو۔ اگر 8 بجے ڈیوٹی ہے، 9 بجے انسان پہنچتا ہے اور وہاں پہ 9 بجے لکھا جاتا ہے، مہینے کے اختتام پہ کہا جاتا ہے آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے تھے، آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ لیے۔ اگلے مہینے وہ 1 دن بھی لیٹ نہیں آئے، دوڑے گا، بھاگے گا، بیوی کو ڈانٹے گا، بچوں کو ڈانٹے گا، پیچھے ہٹ جاؤ میں لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گاڑی تیز دوڑائے گا اور وقت پہ پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، 5 روپے 10 روپے 20 روپے کٹ گئے۔ اور یہاں پہ میری اور آپ کی حاضری لگتی ہے، فرشتے رپورٹ پہنچاتے ہیں، یا اللہ فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ بندہ بھی سویا ہوا ہے، یا اللہ عصر کا ٹائم ہو گیا، وہ بندہ اپنے کام کاج میں مشغول ہے، نماز میں نہیں آیا ہے۔ اور یہ رپورٹ دن اور رات میں اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں جاتی ہے، جو ہماری سانسوں کا مالک، یہاں سے وہ پکڑ لیتا تو سانس نہیں آتی، وہ یہاں پہ درد پیدا کر دیتا تو ساری دنیا انسان کے سامنے اندھیری ہو جاتی، کچھ نظر نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے سامنے ہماری رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا سب سے بنیادی چیز عام دنوں میں بالعموم اور ان دنوں میں بالخصوص اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا۔ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فرمایا لوگوں میں تو جماعت کا ثواب تو دینا ہی دینا ہے، میں پوری رات کا تہجد کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا۔ 2 نمازیں جماعت سے ادا کرو، تمہارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور رات بھی تہجد کے اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھ دی جائے گی۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی فقط حابط عمل، اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو نماز کی پرواہ کوئی، 2 پڑھ لیں گے، 3 پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، مائیں بہنیں بیٹیاں 4 5 6 نمازیں اکٹھی کر لیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی رہ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ہماری سانسوں کا شکریہ ہے، یہ ہمارے جسم کے اوپر ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، اس کا شکریہ ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ پھر سنتوں کے اوپر دوام کریں، ہمیشگی کریں، سنتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ نیکی کا مقام اور معیار اعلیٰ درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ادا کا اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا وما یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ ہمیشہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جس قدر زیادہ وہ نفل پڑتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل یہ ہوتی ہے، مولوی صاحب یہ نفل فرض ہے، یہ سنت جو ہے وہ فرض ہے، نہیں پڑھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے وہ بندہ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ نفل فرض نہیں ہے، سنتیں فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ کا نزدیکی اور اللہ کا تقرب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔
وہ انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, ولی بننا چاہتے ہیں, متقی بننا چاہتے ہیں, تو نوافل کا اہتمام کیجیے. کیا یہ حکمت کی بات اور اصول کی بات, یہ نفل اور سنت فرض نہیں, نبی علیہ السلام کو پتا نہیں چلا؟ آج 14ویں صدی میں مجھے اور آپ کو تو پتا چل گیا کہ سنتیں اور نفل جو ہے وہ فرض نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. وہ تو ساری زندگی پڑھتے رہے, وہ تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے رہے, دن میں نوافل پڑھتے رہے, زور سے پہلے پڑھتے رہے, زور کے بعد پڑھتے رہے, عصر سے پہلے پڑھتے رہے, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. کوئی وقت خالی جانے نہیں دیا جس میں آپ نے نفل نہ پڑھے ہوں. آپ کو پتہ ہی نہ چلا یہ فرض نہیں تھے, ہمیں سمجھ آ گئی. کہا نہیں, ایسا نہیں, یہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جس قدر آپ جو ہے وہ گڑ زیادہ ڈالتے چلے جائیں گے, کھانا میٹھا ہوتا چلا جائے, جو چیز آپ زیادہ اچھی ڈالتے چلے جائیں گے, آپ کا معیار جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جائے. تو یہ معیار کو بلند کرنا ہے. دنیا کے معاملے میں یہ کہا کرتا ہوں, 2 روٹی کھانی ہے, 2 روٹی دوپہر, 2 روٹی صبح, 3 کھا لیں, 3 کا حساب لگا لیں, 4 کا لگا لیں. فیملی کے جتنے ممبر ہیں ان کا حساب لگا لیں. 25-30 روٹیاں چاہیے, 50 روٹیاں چاہیے ایک دن میں. 50 روٹیوں کے برابر پیسے کما لو, سالن کے برابر پیسے کما لو, بس اس کے بعد چھوڑ دو. باقی کیا کرنے؟ ایک دکان بن جاتی, دوسری بنا لو, تیسری بن جاتی, چوتھی بنا لو, 5ویں بن جاتی, 6ٹھی بنا لو. ایک فیکٹری لگی, دوسری لگا لو, تیسری لگا لو, چوتھی لگا لو. کیوں؟ اپنا اسٹیٹس اور اپنا معیار جو ہے وہ بلند کرنا چاہتے. ضرورت نہیں ہے. یہاں تو ہمیں ضرورت ہے, یہاں تو ان کی بہت اشد ضرورت ہے, اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں. ان دنوں میں خاص طور پہ اور باقی دنوں میں بالعموم نوافل کا اہتمام کیجیے. آپ نے فرمایا تھا چاش کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھ لو. انسان کے 360 جوڑ ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان اپنے ہاتھ کو کتنے مزے سے, کتنے سکون سے فولڈ کرتا ہے, چیز پکڑ لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اگر یہ انگلی میں چوٹ لگ جاتی تو انگلی سیدھی ہو جاتی ہے اور وہ فولڈ نہیں ہوتی, وہ انگلی کسی کام کی نہیں رہتی, کام ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کیسے پورے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جوڑ بنا دی انسان کی سہولت کے لیے. اور یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ انگلیوں کے اوپر, پوروں کے اوپر, بریک بریک سی لائنیں, بڑے غور سے دیکھیں تو نظر آتی ہیں. اگر یہ پلین ہو تو چیزیں پھسلتی جائیں, یہاں سے چیز یہاں سے ہاتھ میں رکے نہیں. اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے اس کے اندر لائنیں لگا دی, اور پتہ نہیں کیا کیا فائدے ہیں. یہ اتنی نعمتیں. فرمایا میرے بندے, ہر جوڑ کے بدلے میں تیرے ذمے میں نے لازم کر دیا صدقہ ادا کر. ہر جوڑ کے بدلے 360 جوڑ, 360 روزانہ صدقے کیا کر. 360 صدقے, میں تو ایک بھی نہیں کرتا. فرمایا چاش کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کر, تیرے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے. 2 رکعتیں چاش کے وقت میں 7 بجے, 7:30 بجے, 8 بجے پڑھ لیا کر, یہ تیرے سارے جوڑوں کا صدقہ بن جائے گا. اجر بھی مل جائے گا, صدقہ بھی بن جائے گا, اور اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا. اور یہی 2 رکعتیں اشراق کے وقت میں اگر تو پڑھ لے, تجھے عمرے اور حج کا ثواب عطا کر دوں گا. یہ نوافل معمولی اہمیت کے ہیں, تیرے نزدیک اور میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا وہ کوئی فرض ہے, کوئی ضروری ہے پڑھا جائے؟ اللہ کے ہاں اگر مقام حاصل کرنا ہے تو ان نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے, سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ انسان کو دوسرے نمبر پر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. آگے آئے گا انشاءاللہ, ذکر کروں گا, دوبارہ بھی یاد دہانی کے طور پہ ذکر کروں گا. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا, عرفہ کے دن کا, بہت زیادہ ثواب ہے. 2 سال کے گناہ انسان کے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا یہ روزہ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک انسان پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہے. کیوں رکھ سکتا ہے؟ ان دنوں میں نیک عمل جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا وزنی ہے, اجر و ثواب میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, لہذا تمام دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. ابو داؤد وغیرہ کی ایک روایت بھی آتی ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ, آپ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یا ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس سے بعض علماء نے یہی استدلال کیا کہ آپ 9 ذی الحجہ کے دنوں کا روزہ رکھتے تھے, یعنی 1 سے لے کر 9 تک رکھ لے, کوئی حرج نہیں. اگر نہ بھی یہ دلیل ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ ان دنوں میں نیکی کے اعمال اللہ کو کیا ہے, بہت زیادہ محبوب ہیں. کون سے عمل؟ کوئی بھی عمل, نماز بھی اور روزہ بھی.
تو لہٰذا یکم ذی الحجہ کو، 2 کو، 3 کو، 4، 5، 6، 9 تک جو ہے انسان روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ روزے بڑے قیمتی ہیں۔ ایک روزہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں انسان نفلی رکھتا ہے، فرمایا 70 سال کی مسافت جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 70 سال کی مسافت ایک روزے کے بدلے میں اللہ جہنم سے دور کر دیتا۔ یہ مقام اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا۔ روزہ جو ہے وہ رکھیے، پابندی کے ساتھ رکھیے، ناگا کر کے رکھ لیں، ایک دن رکھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا، کم از کم سوموار اور جمعرات کا ہی رکھ لیں، سوموار، جمعرات اور 9 ذی الحجہ کا رکھ لیں، یہ بھی انسان کے لیے بہت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ حصہ نیکی کا انسان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ سارا کر لیں، فبہا نور اللہ نور ہے، اگر سارا نہ ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا ہی کرے، حصہ جو ہے وہ انسان۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات ساری زندگی کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنے سے بخیلی دور ہوتی ہے، کنجوسی دور ہوتی ہے، دل کھل جاتا ہے، انسان کا دل کڑتا نہیں ہے۔ کوئی روپیہ 2 روپے مار لے تو انسان مدہ مارنے کی طرف نہیں جاتا ہے، ایسا کہ تو کوئی بات لے لے یار، تو لے لے، 10 روپے لیے، 10 روپے اور لے لے، یہ لے۔ لیکن اگر خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، 1 روپے کے اوپر بندہ مارنے کے لیے تیار ہو جائے، مرنے مارنے پہ آ جاتا اور مار دیتی ہے دنیا، اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی اور مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ یہ سارا یہیں پہ رہ جانا ہے۔ انسان کا مال وہی ہے جو کھا لیا ختم ہو گیا، بھول گیا، پہن لیا بوسیدہ ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، صدقہ کر دیا، یہ آپ کا اصلی مال ہے جس کو آپ نے سیو کر لیا ہے، محفوظ کر لیا، اور اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ جو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ آپ کا ہے ہی، وہ پتہ نہیں کس نے لے جانا۔ اصل مال وہ ہے جو آپ نے صدقہ خیرات کر دیا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے، اللہ کا شکر ہے، یعنی اس میں انسان کی صحت کا، مال کا، کاروبار کا، سب چیزوں کا شکر ہے۔ تو اپنے پیسے نکال کر کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں بھی کیجئے، خاص طور پہ کیجئے، جیسے رمضان میں انسان صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے، ان دنوں میں بھی کیجئے۔ آسمان سے روزانہ فرشتہ جو ہے وہ دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا کر۔ روزانہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا اللہ تیرے راستے میں جو دینے والا اس کو اور دے دے۔ وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، یا اللہ جو کنجوس بن کے بیٹھا ہوا ہے، بخیل بن کے بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ اس کا پہلا بھی روک، پہلا بھی ختم کر۔ یہ فرشتہ دعائیں اور بد دعائیں دیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں لڑنے اور مرنے اور مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میری وٹ کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو کیسے کرتا کر کے دکھا، یہاں تو نہریں بہ جائے گی خون کی، میری وٹ کے اوپر تیرا قبضہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ایک اینٹ جو ہے وہ تو یہاں پہ نہیں رکھ سکتا، میری دیوار کے اوپر چھتیری اور گارڈر تو نہیں رکھ سکتا، ہماری دیوار میں تو کیل نہیں ٹھوک سکتا۔ کیوں؟ یہی انسانیت رہ گئی ہے بس۔ اور کسے منع کر رہا ہے؟ سگے بھائی، سگے بیٹے کو، سگے باپ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو انسان منع کرتا ہے۔ فرمایا یہ کنجوسی کو دور کرو، اور اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، خلق خدا کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی برکتیں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی برکتیں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ صدقہ خیرات ان دنوں میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں سب سے زیادہ افضل عمل وہ ذکر و اذکار ہے، مومن کا قیمتی اور مضبوط ترین اسلحہ ہے، سب سے محفوظ قلعہ ہے، جہاں پہ بھاگ کر انسان ہر طرح کی پریشانیوں سے پناہ لے لیتا ہے۔ زندگی مصیبتوں کا دوسرا نام ہے، آزمائشوں کا دوسرا نام ہے، ہر وقت چل سے چلی رہتی ہے۔ انسان ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری میں آ جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں آ جاتا ہے، تیسری سے چوتھی میں، ہر روز یہ سلسلہ چلتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان کسی مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہے نہیں چھڑا سکتا، یہ تو احادیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، نہیں چھڑا سکتا، لیکن کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ پناہ میں آ جائے گا، اول تو مصیبت بھی ہو سکتا ہے ٹل جائے، اگر نہیں ٹلتی اسے برداشت کرنے کا اللہ مادہ پیدا کر دے گا، صلاحیت پیدا کر دے گا،
اور इंसान को पता ही नहीं चले। पुल सिरात से भी गुजर जाएगा, कहेगा गुजर गए हैं, कहाँ गुजर भी गए, पता ही नहीं चला। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। लोहे के कड़े लगे हुए हैं, कील लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, वहां पे गिरता पड़ता भी गुजरेगा, जख्मी होता भी गुजरेगा। लेकिन जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ताला मुश्किल रास्तों से उन्हें ऐसे गुजार देते हैं वो पता ही नहीं चलता। कहते गुजर गए, हाँ भी गुजर गए। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, मुसीबतों से इंसान करास कर जाता है जब इंसान अल्लाह को याद करता। आती हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सबके साथ आती, मेरे साथ आ गया तो फिर क्या हुआ। लेकिन जब इंसान अल्लाह को याद नहीं करता है तो वो समझता है दुनिया में अकेला मैं ही फंसा हूं, बस जो मुसीबतें आई हैं मेरे ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। शायद मेरी कोई नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह से कुछ ज्यादा ही लगती है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर बंदा बिला मुबालगा किसी ना किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, हर बंदा। बस हर बंदे की मुसीबत अपनी अपनी है। किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, किसी को किसी की प्रॉब्लम है, किसी को किसी की प्रॉब्लम है। सबकी मुसीबतें और प्रॉब्लमें एक जैसी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को याद करने वालों को अल्लाह याद रखता है। जो मुझे याद करता है अल्लाह फरमाते मैं भी उसे याद रखता हूं। जो मुझे बुला देता है मैं भी उसे बुला देता हूं। वो मेरी तरफ एक कदम चल के आता है, मैं 2 कदम चलता हूं। वो मेरी तरफ चल के आता है, मैं दौड़ के आता हूं। लोगों आओ मेरी तरफ, मुझे याद करो। याद कैसे करना है? नमाज के बाद जिक्र की जरूरत ही कोई नहीं, भागो, जल्दी से निकलो, मस्जिद में कहीं को प्रॉब्लम ना हो जाए। जल्दी जल्दी जो है वो सलाम फेर के भाग जाना चाहिए। सुबह उठो तो बासियां लेते, आवाजें निकालते हुए आ करते इंसान जो है वो उठे, पानी ले आओ, बुरश ले आओ, ये करो वो करो। अल्लाह को कौन याद करो, पता ही कोई नहीं। वॉशरूम में जा रहा है, कभी जिक्र नहीं किया। वॉशरूम से निकल रहा है, कभी जिक्र नहीं किया। घर से निकल रहा है, कोई जिक्र नहीं किया। बाहर से निकल रहा है, कोई जिक्र नहीं किया। फरमाया लोगों अल्लाह की पनाह में आना चाहते हो, हर वक्त जिक्र करो। शैतान तुम्हारे सर पे खड़ा है और वो हर वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करता है। जब तक आप मुकम्मल उसकी पनाह में, अल्लाह की पनाह में नहीं आ जाते और उससे पनाह नहीं मांग लेते तो उससे महफूज नहीं रह सकते। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो। फरमाया आपने फरमाया लोगों सबसे अफजल अमल जो है वो जिक्र है। सोना चांदी खर्च करने से, जिहाद करने से, तमाम अमाल करने से अफजल जो है वो नेक अमल जिक्र। अल्लाह को जिक्र करो। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना कीमती जिक्र है इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। आपने फरमाया अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। लोगों जिस दौलत के ऊपर भी सूरज तुलू हो रहा है उन तमाम दौलतों से बढ़कर मुझे ये कलमा जो है वो ज्यादा महबूब। इसका जो अजर मिलने वाला है वो सारी दौलतों से बढ़कर है। मैं एक दफा ये कह लूं दुनिया जहान की दौलतों से बेहतर। एक बदवी आप सल्लम की महफिल में आता है और कहता है या रसूलल्लाह मुझे कोई दुआ सिखला दीजिए, मैं दुआ मांगना चाहता हूं, कोई जिक्र बतला दीजिए, कोई खास, जैसे हम बोलते हैं ना वजीफा बता दीजिए, कोई वजीफा मुझे बतला दीजिए, कोई दुआ बतला दीजिए मैं अपने लिए किया करूं। आपने उसे यही सुनाई, तुम कहा करो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया करो। वो बदवी था, जल्दी से बात समझ नहीं आई, वजीफा उंगलियों पे गिना और चला गया। थोड़ी देर गया तो खड़ा होके गिनने लग गया, गिन के फिर वापस आ गया। आपने फरमाया तफक्कर अल बाय, मिस्कीन आदमी, फकीर आदमी जो है वो गौर व फिक्र करने लग गया है, चलो आओ देखो क्या करता है। वापस आया तो कहने लगा या रसूलल्लाह आपने मुझे दुआ बतलाई है, सुभान अल्लाह ये अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह के लिए है, अल्लाहु अकबर ये भी अल्लाह के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी अल्लाह के लिए, मेरे लिए क्या है? मैंने तो दुआ अपने लिए तलब की थी कि मैं क्या मांगा करूं। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे जब तू कहता है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह तमाम ऐबों से पाक है और खूबियां खूबियां सारी, तो अल्लाह ताला कहते सदक, मेरे बंदे तूने बिल्कुल सच कहा। और जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, अल्लाह ताला कहते सदक का, तूने सच कहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते सदक का। फिर उसके बाद तू कहता है ना अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कद फाल, जाओ मेरे बंदे मैंने माफ कर। तू कहता अल्लाहुम्मा रहमनी, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कद फाल, जाओ मैंने रहम भी कर दिया।
फिर तू कहता अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे दे, अल्लाह ताला फरमाते कद फाल, जाओ तुझे रिज़्क़ भी अता कर। अब बताओ तुझे क्या चाहिए? इससे ज्यादा जबरदस्त और अजीम वजीफा और क्या हो सकता है? फरमाया इसको अपना हिर्ज़े जान बनाओ, सुबह शाम उठते बैठते पढ़ो, और खास तौर पे फजीलत वाले वक्तों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ये तो ऐसा अमल है अपनी दुकान पे बैठा पढ़ सकता है, मस्जिद में आते हुए जाते हुए, बाजार में आते हुए जाते हुए, अपने काम से आते जाते हर जगह पे पढ़ सकता है। कितना जोर लगता है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो कसरत से पढ़िए, ये जिक्र जो है इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। थोड़ा सा तर्जमे पे भी गौर कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा तवज्जो तक इन्हिमाक पैदा हो जाए, दिलचस्पी जो है वो पैदा हो जाए। फरमाए ये जिक्र जो है बड़े खूबसूरत अमाल हैं, बहुत सारे अज़कार हमें सिर्फ एक ही जिक्र की तरफ इशारा किया है, वक्त इजाजत नहीं देता। उसके अलावा जिक्र के अलावा जो काम करने वाला है वो हुस्न सलूक, कायनात के साथ, कायनात के लोगों के साथ हुस्न सलूक है। पिछले जुमे में मैंने जिक्र किया था कि आदमी कुत्ते के साथ जो है वो हुस्न सलूक करता है तो बख्शिश हो जाती है। क्या ख्याल है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने से जन्नत नहीं मिलती? बिल्ली के साथ ज्यादती करने से जहन्नम मिल जाती है। क्या ख्याल है, अल्लाह को गैरत नहीं आती जब भाई भाई से ज्यादती करता है, बाप बेटे से या बेटा बाप से ज्यादती करता है, बीवी शौहर से या शौहर बीवी से ज्यादती करती? क्या उस वक्त अल्लाह ताला की गैरत जोश में नहीं आती है कि मैं एक बिल्ली पर ज्यादती करने वाले को तो जहन्नम में फेंक देता हूं, और एक अपने माँ बाप या बहन भाई या बेटे बीवी या शौहर के ऊपर जुल्म करने वाले को माफ कर दूं? यकीनन ऐसा नहीं। इसलिए हुस्न सलूक आम दिनों में बिलउमूम और इन दिनों में बिलखुसूस बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम कीजिए। मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक। लोगों कल क़यामत के दिन तराजू लगेगा, उसमें सबसे भारी अमल जो है वो क्या होगा? ये हुस्न सलूक हो। मीठा बोल, छोटा सा कलमा अच्छा कह देना, किसी को सॉरी कर देना, किसी की बात को कबूल कर लेना, चलो जैसे तुम कहते हो यार ऐसे ही कर लेते, तुम्हें क्या चाहिए ले लो मैं तुम्हें दे देता हूं। इतनी सी बात करने में फरमाया क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे वजनी चीज है यही बन जाए। तो ये चंद एक अमाल है जिनकी तरफ मैंने इशारा किया। उसके अलावा एक बात बहुत जरूरी है जिसकी तरफ इशारा कर दो, वक्त अगरचे हो गया है। जिलहज्जा का चांद नजर आने के बाद जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है, शरीयत उसे ये हुक्म देती है कि वो अपने बाल और नाखन जो है वो ना तरसवाए, जिस्म के किसी हिस्से के बाल ना काटे और ना नाखन काटे जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती। और ये कुर्बानी उसकी पूरी फैमिली की तरफ से होती है, बीवी बच्चे, अगर वालिदैन भी उसके साथ ही रहते हैं और वो साहिब हैसियत नहीं है, वो भी उसकी फैमिली में है, ये पूरी फैमिली की जानब से जो है वो ये कुर्बानी होती है। तो लिहाजा पूरी फैमिली को पाबंदी करनी चाहिए, वो बाल वगैरह ना काटे। असल पाबंदी तो अगरचे घर के सरबराह के जिम्मे है, लेकिन उसके जिम्मन में घर वालों पे भी पाबंदी है कि वो भी जो है वो कोशिश करें, वो भी इस पाबंदी का लिहाज रखें और बाल नाखन जो है वो जिलहज्जा का चांद नजर आने से पहले पहले काट लें, और जिलहज्जा का चांद जब नजर आ जाए तो उसके बाद कुर्बानी होने तक जो है वो ना काटे। और इसके अलावा जो बंदा कुर्बानी नहीं करना चाहता उसके बारे में भी एक रिवायत मौजूद है, और उसके लिए इस्तेदलाल किया गया है कि उसने आपसे पूछा था या रसूलल्लाह मेरे पास कुर्बानी नहीं है, मैं दूध पीता जानवर जो है, दूध वाला जानवर, वो ज़बह कर दूं? आपने फरमाया नहीं, उसकी ज़बह करने की जरूरत नहीं, वो तेरे घर के लिए है, अपने घर के लिए संभाल के रखो। तो फिर आपने फरमाया तुम ईद वाले दिन ऐसा करो, अपने बाल तरसवा लो, अपने नाखून और अपने बाल जिस्म के साफ कर लो, अपनी मूछें तरसवा लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुर्बानी का अजर दे दे। तो वो बंदा भी अगर ईद वाले दिन अपनी हजामत का इंतजाम कर लेता है तो उसे भी कुर्बानी का अजर व सवाब जो है वो हासिल हो जाता है। लिहाजा इन चीजों का जो है वो ख्याल करना चाहिए। कुर्बानी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाली, दूसरे खुतबे में इंशाअल्लाह एक आध बात जिक्र करके बात खत्म कर देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें कीमती औकात में कीमती अमाल जो है वो सरअंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी सारी जिंदगी कीमती है, हर वक्त जो है वो हमें अल्लाह ताला अच्छे अमाल की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल